ہولے بولے ہو رشوت لے وے سود کھاوے راتی بنے تروڑ کے پانی لائے زمینہ دے بنے اگاں اگاں ٹورے بولو 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 گلیاں دے اوتے تعمیراں کرے رستیاں دے حق مارے دیویں دے پلاٹاں تے قبضے کرے دیویں دی دکاناں تے قبضے کرے یہ موت یاد ہوے یہ کرے سارے کرتوت میں سنتا پہ مولانا شعیب صاحب بیان کر رہے ہیں منصور بادشاہ نو خواب آیا اسرائیل ملیا تو اس پوچھا میری موت انہاں نے 5 انگلیاں دا اشارہ کیتا صبح اٹھیا معبر آ گئے تعبیر دین والے اس آخیا میں نہیں خواب آیا تعبیر دو انہاں آخیا 5 سال رہ گئے نہیں اس آخیا وہ اے پئی نے بات میں تو اللہ اللہ کرا کے دوسرا معبر آ گیا 5 سال نہیں 5 مہینے خواب دی تعبیر خواب بھی ہر کہ نہ دسیا کرو یہ بھی ذہن چ رکھو صبح اٹھی نے ہر کہ اگو بیان کر دیں ہو جن بندہ تعبیر دے سی انجے ہو وس نے جن تعبیر کسی دتی انجے ہو جانا نے خواب اس دے سامنے پیش کرو جڑا خواب دی تعبیر علم ہوے میں نہ جاندا ہوں یہ کوئی کتابوں کا علم نہیں یہ خدا دا دے خدا دا دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے محبر ہیں ایک بندہ آیا اس آخیا حضرت میں ویکھیا میری منجی دے تلے آگے فرمایا ون اس جگہ نو کھٹ خزانہ اسی ہے اس جا کے کھٹیا خزانہ نکلے کچھ مدت تو بعد ایک اور بندہ آ گیا اس آگے جی میں ویکھیا میری منجی تلے آگ جل رہی ہے فرمایا ون اتنے سپ لکے ہوئی اس نو مار شاگرد بیٹھے ہیں انہوں نے آخیا حضرت اس بندے نو خواب ایو آیا ہی تسا آخیا خزانہ اس نو ہی خواب ایو آیا تسا آخیا سپ کے حضرت فرمایا اس نو سردیاں چایا تے اس بڑوے نو گرمیاں چایا سردیاں آگ چنگی لگتی ہے تے میں تعبیر خزانے نال دیتی تے گرمیاں آگ چنگی نہیں لگتی تے میں تعبیر یہ تو موسم نال بھی تعلق ہے اس دا مطلب ہے کہ خواب ہر ایک نو بیان نہیں کر تو منصور آخیا جی 5 مہینے رہ گئے 5 سال رہ گئے اے پئی نے بادشاہی اے تا اللہ تعالی دی رحمت سمجھو جڑا موت دا وقت نے اس دسیا خدا دی قسم ہے ورنہ جتنے بندے بیٹھے ہو سچی سچی گل کرے ہیں اگر اللہ کسی بندے نو کسی ذریعے نال دس دے وے 1 جنوری 2020 حالے 8 سال ہیں کتنے سال ہیں 8 سال 2020 1 جنوری دن دے 12 بجے تیری موت دا ٹائم مقرر ہے کریسی دکانداریاں تے تجارتاں تے جنجے تے لڑائیاں تے برادریاں دے جھگڑے تے اختلاف تے میں تے حسد تے بغض کریسی وہ اکسی میں تو ویندا ہے مسیت 8 سال رہ گئے یہ تو اللہ دی رحمت ہے جے موت نو بندہ کرے یاد دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے میرے نبی کا ارشاد ہے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ جے لوہے نو زنگ لگدا تو سائیکل کر دیں ریگ مارے زنگ لا دیں تے جے دل نو زنگ لگ جائے اس دے سائیکل کرن دا زنگ لاہن دا کوئی نسخہ ہے نبی پاک نے فرمایا کثرت و تلاوت القرآن کثرت و تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت دی کثرت کرنا بذکر الموت اور موت کو یاد کرنا موت کو بندہ یاد کر لے تو دلوں سے زنگ اتر جاتا کتنیاں میں نیتا دس دیتی ہیں کیڑی کیڑی سنت عبرت تے موت دی تے تیسری نیت
تھومی پڑھا تو انہاں دی روح نو ثواب پہنچی، مسجد پڑھا گھر چ بیٹھ کے پڑھا انہاں دی روح نو ثواب پہنچاواں تو پہنچدا۔ ہن قبرستان آیا کھلوتا، سنت سمجھ کے آیا کھلوتا، عبرت حاصل کرنے واسطے آیا کھلوتا، تو ہن میت واسطے دعا کرنی، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ کس واسطے دعا کرنی؟ کس واسطے؟ میت کے لیے دعا کس واسطے کرنی؟ بھائیو فرق ہے ساڈا تے ساڈے دوستاں دے درمیان، اللہ دی قسم ہے بس دکا جڑا فرق ہی نہیں۔ او آدن میت سے دعا، میت سے دعا، اساد نا میت سے نہیں، میت کے لیے۔ جب تک بزرگ زندہ تھا ہم اس سے کہہ سکتے تھے محترم آپ نیک آدمی ہیں میرے لیے دعا کرو، لیکن جب وہ انتقال کر گیا ہے تو اب اس سے دعا نہیں کروانی، اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ جنازہ آندا نہیں؟ ہاں یہ کسی جگہ تے تھوڑے کو سن لیا جائے نا، کوئی ترکڑا جا مولوی ہوئے، ترکڑا جا مولوی تو تاں بنے جو ملکہ جو کوئی مولوی بنے، ہاں تاں ہی کوئی ترکڑا جا تاں ہی بننا نا، تے جو ملکہ جو نہیں بننا تے ہم آتنا جو بننا، تو سو عیسیٰ و موسیٰ و ڈیڈا پڑھ درا، ہاں اس تو پڑھ درا نا، وہ تے مجبوری ہے نا، وہ تو کمی جو ہے، عام طور تے جڑے دیہاتاں دے وچ مولوی نے انہوں نے کمی سمجھا، مولوی بھی اپنی حیثیت ہی جی بنا لی، چوتھی ہے نا ترائے، ایک دا نام موسیٰ براد دوے دا عیسیٰ، تریے دا ڈیڈا ہی نا، لوگ نہ رکھ دے۔ مولوی صاحب دی کم بختی آئی، انہاں مغرب دی نماز پڑھائی، سورت وہ پڑھی جی عیسیٰ دا نام ہی آئی تے موسیٰ دا نام، ڈیڈا پیچھو کھلوتا ہے، اس آگے چنگا روٹی لینا آنا ہی نا، گل تیرے نال کر لینے بڑا عیسیٰ تے موسیٰ کٹدا پیا گلے چوں، میرا نام لینے موت پوندی آئی ہے۔ مولوی رو گیا اس آگے روٹیاں لے بن کے عیسیٰ تے موسیٰ کو دوں، جنہاں دے نام بڑے لیندا پیا عیسیٰ و موسیٰ، میرا نام لیا ہی۔ مولوی سمجھ گیا اس پاگل سمجھا میں دے پھراواں دا نام لیا، اس آگے عشاء لے خفتے لے آ بنیا ہے چودھری جی تہاڈا بھی لے چھوڑا، خفتے دی نماز آئی، ڈیڈیو رم بھی آ گیا، مولوی صاحب بھی سورت چاہی عیسیٰ و موسیٰ و ڈیڈا، اللہ اللہ، کہ جب تک ڈیڈا پڑھنے والے رہنے نا انہی فساد رہنا، ترکڑے بندے جو آوے نہ کوئی دانے کر دیو میں حق بیان کرے، تے کوئی ترکڑا جہا مولوی ہوئے تے بڑے کسی بندے دا جنازہ ہوئے، وہ مولوی صاحب کھلو کہ گل سنو زندیاں نال دھوکے کرن دیو، میں مردے نال دھوکا نہیں کرن دینا، میں دعاواں سننیاں تاں کھلو من دینا، پہلے سناؤ دعا، کتنے کھلو سے بولو بولو، جنازے دی دعا نہیں آتی، ہر عید دی نماز ہوندی ہے نا پچھو استاد جی ادھر عید دی نیت دسیا ہے جی اسا نویں نویں مسلمان ہوئے ہیں، بعد مولوی صاحب عید دی نیت دسی، ہنج ترائے تکبیر آکھنیاں، بعد ہنج ترائے تکبیر آکھنیاں، دوئی رکعت جڑے ترائے تکبیر کوئی رکوع چ پیو سجدے جنازے دی دعا نہیں، کوئی ٹیچر ماسٹر اتنے موجود ہے تو معذرت نال معذرت خواہ، ہاں معذرت خواہ کو نہیں معذرت سکھر دے اندر انٹرویو، ایک ٹیچر انٹرویو دینے واسطے کیا، جو پروفیسر انٹرویو لینا والا دیندار بندہ ہی اس نے کہا استاد جی آپ نے ٹیچر لگنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے اسلامیات بھی، جنازے کی دعا آتی ہے سنائیں، ایسا کہ آتی ہے اس نے سنائیں، اس کو آوے تو سنائے، ہائی ذرا تیز بندہ، ایسا کہ ویسے نہیں آتی، میت سامنے آئے تو خود بخود آئے، میت سامنے آئے تو خود بخود آ جاتی ہے، وہ اس نال بھی تیز آئی، اس چٹا کپڑا منگایا،
سامنے لیٹیا چٹا کپڑا اتنے تانیا اس آخیا من میت سمجھتے ہوں سنا جلے جنازہ پڑھ دیو تے جلے نیت کریں دیو جیڑی نیت عام مومن دی ہے ولی اللہ دی اوہ نیت ہے کہ کوئی اگوں اگر جنازہ اللہ دے ولی دا ہووے فقیر دا ہووے پیر دا ہووے نیک بندے دا ہووے صالح دا ہووے اس دی ہور نیت ہے تے عام مومن دی ہور نیت ہے بولو ایک کو نیت ہے نا بس کے نیت ہے 4 تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے اللہ کے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے پھر سوچ لو اگوں ولیے اگوں ولیے بزرگ وہابی نہ بنو گستاخ نہ بنو ایڈی گستاخی نہ کرو اگوں ولی اللہ دا جنازہ ہے بزرگ دا جنازہ ہے آنکھ لین دو دعا اس میت سے بولو کیا دیو کہ نیت کریں دیو دعا اس حاضر میت دعا واسطے حاضر اس میت دے معلوم ہوا جدہ دا انتقال ہو گیا ہن اس کولوں دعا نہیں کروانی بلکہ اس دے واسطے کے کرنی ہے جیڑی فلم بنی نا امریکہ اس دے وچ انہاں ثابت کے کیتا یہ بڑا رولا ساڈے ملک کے جلوس نکلے ریلیاں نکلیاں احتجاج ہویا مردہ باد زندہ باد لیکن یہ کسی نے دسیا بھی انہاں دے وچ ثابت کے کیتا نہیں نا پتا تو میں وہ گل بھی کر سا تے انشاءاللہ اس دا جواب بھی دے کے جا سا ثابت نہ کیتا کہ جڑا مسلمانہ دا نبی ہے نا اس اپنے امتیاں نو آکھیا بھی 4 شادیاں کرو تے آپ اس 11 کیتیاں خود انہاں کتنے کیتیاں 11 تا مسلمانہ دا نبی جڑا نا اے عورتاں دا رسیا آئی شہوت پرست آئی لڑکیاں دے پچھو بھجدا آئی اس دے وچ انہاں نے کنجریاں نو اداکاراں جڑیاں ہیں انہاں نو ادھے ادھے کپڑے جنہ پائے ہیں کسی نو عائشہ کسی نو حفصہ کسی نو خدیجہ انہاں دا کردار انہاں ونڈے خود 11 شادیاں کیتیاں امت نو آکھیا امت نو آکھیا کتنیاں کرو زور نال بولو کوئی سنتیاں بیٹھ سنتیاں وہ کوئی سنتیاں پہ اتنے نہ ڈرو یہ تو میں جان کے لفظ بولیا امت نو آکھیا کوئی نہیں 4 کرو گھر بہینا نہیں کہ کونے بہینا امت نو آکھیا کوئی نہیں اجازت دیتی اجازت 4 دی اجازت دیتی لیکن نال ایک شرط رکھی عدالت انصاف برابری کس میں کپڑے لے کے دیونے مکان کھانے راتاں دی تقسیم جتنے دن رات ایک کول گزارنے اتنے دن رات 2 ہی کول گزارنے کپڑے ہکو جائے کھانا ہکو جیا مکان ہکو جیا تے قرآن نے آکھیا یہ انج نے نہ کر سکدا فواحدتن وقت ہکو یہ تے ساڈے معاشرے کی ہوندا جڑے 2 شادی لوگ کر دین تے پہلی نو کی کر دین کل معلقہ نہ طلاق دین بھئی 2 جا تے شادی کر لے نہ وسن دین نہ اس دے حقوق ادا کر دیں ایسا بندہ قیامت والے دہاڑے آئے گا
اس دے جسم دا ایک حصہ فالج ذرا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دوسری شادی کر لی. مریداں کیا حضرت تساں دوئی شادی دا راہ نہیں کھول دیتا. لوگ اکثر میں پیر صاحب کیتی ہے ایسا بھی کریے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے بند کر دیا ہے. حضرت بند کر دیا ہے. فرمایا میری مصیبت ویکھ سن نام ہی نہ لے سن دوئی شادی دا. حضرت تھانوی صاحب دروازے تے ترکڑی لٹکائی ہوئی گھر دے دروازے تے ترازو ترکڑی تل کے شے اندر جاندی ہے تل کے ادھی ادھے ترکڑی. ایک جٹ مرید آنے وہ 2 ہندوانے لے آیا. تھانی صاحب پوچھا 2 کیوں لے آیا؟ وہ کہا کہ آپ کی 2 بیویاں نہیں تو 2 لائے ہوں نا. تھانی نے فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا تو یہ تو بے انصافی ہوگی. اسا کیا من پتہ ہی میں برابر تلوا کے لے آیا. تھانی سے فرمایا ایک میٹھا ہوگا دوسرا پھیکا ہوگا. ایک میٹھا ہوگا دوسرا پھیکا ہوگا. جٹ آخیا مولوی صاحب اس کا میرے کو کوئی علاج نہیں. تھانی سے فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے. چھری منگوائی ایک تربوز نو کٹیا پھر دوے نو کٹیا اس دا ادھا حصہ اس نال ملایا اس دا ادھا حصہ اس نال ملایا 2 حصے ادھے 2 حصے ادھے. وہ جٹ ویدا پیا. اس آخیا مولوی صاحب تو تے مصیبت چ نہیں پھس گیا. تھانی صاحب فرمایا میرا ویکھ سن نہ مصیبت تو دوئی شادی دا نام نہ لے سن. دوئی شادی کرنی ہے تو پھر عدل برابری بس سارا جھکاؤ دوے والے پیسے نہیں. سر کو دیکھ مولوی صاحب ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے 2 شادیاں کی جدوں پھر تنگ ہو جاوے نا تو پھر کدی کدی میرے کو آ جاتے. میری والے شادی نہ ہی ہوئی بڑی پرانی گل ہے. ایک دن آئے نا من آخر لگے بندیالوی صاحب آج تک غضب ہی ہو. میں آخیا خیر ہوئے قاری صاحب کی ہوئے؟ آگے یار وہ میری دوئی بیوی ہے نا ظاہر گل ہے بھی وہ پیچھے دی شادی ہے من اس نال پیار زیادہ ہے محبت زیادہ ہے. کل اس دی واری آئی باورچی خانے دی کٹوی پکان دی اس مٹر منگوائے وہ مٹر کٹ دی پئی آئی تے میں بھی پھر پیڑی دریک کے نال بہ گیا تے مٹر کٹان لگ. وڈی بیوی آ کے پرو ویدی پئی آئی سب کچھ بھائی کاری اور مٹر کٹان چھوٹی بیوی نال لگے ہوئے. اج آ کے واری آئی اس وڈی بیوی دی اس 10 کلو مٹر منگوا. اس آ کے آ جا بھائی کاری کل بڑے مٹر کٹے بات اتنے کٹ مٹر میں تاکہ سارے دیار مٹر کٹ کٹ کے مر گئی. امت نو آخیا اجازت دیتی 4 شادیاں دی تے خود کتنی کیتیاں. اس سے جو نہ تاثر دے دیتا کہ الیاذ باللہ انگنت بار توبہ کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے یہ لڑکیوں اور عورتوں کا رسیہ نبی تھا. لیکن تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اکثریت ان کی ہے مجھے نظر آ رہے ہیں. میرے نبی دی عمر ہے 25 سال. کتنی کیوں جی عمر ہوگی صرف جوانی. خدا دی قسم پتھر نو بندہ پی کے رکھ دے گے. جو بند بھرپور جوانی 25 سال دی عمر تے بھرپور جوانی تے میرے نبی نے پہلی شادی کی تھی اس عورت نال جیڑی عمر وچ میرے نبی تو 15 سال وڈی ہے تے کماری نہیں بیوہ ہے. ظالمو تو ان اے سیرت دا حصہ نظر نہیں آیا جڑے عورتاں دے رسیہ ہوندے وہ 25 سال دی عمر وچ
40 سال دی بیوہ نال شادیاں کرتے ہیں. یہ نظر نہیں آیا حصہ؟ کدوں تک؟ میرے نبی دی عمر ہو گئی 52 سال. کتنی؟ تے میرے نبی نے دوسری شادی نہیں، جوانی بتا دیتی. کس عورت نہ؟ 52 سال دی عمر حضرت خدیجہ کا انتقال ہویا جدا انہوں دی عمر آئی 67 سال. حضرت خدیجہ دی عمر کتنی ہو گئی؟ ایک دوسری دلیل دینا چاہتا اپنے نبی دی عظمت واسطے تے صفائی دا وکیل صفائی بننا چاہتا. میرے نبی دی عمر ہے 45 سال، نبوت ملے 5 سال ہو گئے تے حضرت خدیجہ دی عمر ہے 60 سال. تے مکے دے لوگاں نے میرے نبی دے سامنے 3 پیشکشاں رکھی. کتنی؟ مکے دی حکومت چاہنا لے لے، دولت چاہنا منہ مند. تیری بیوی عمر تو تیری 15 سال وڈی ہے، اس ٹائم اس دی عمر 60 سال ہے. مکے دی جس لڑکی تے انگلی رکھ اس لڑکی دا نکاح تیرے نال واسطے تیار ہاں. تو میرے نبی نے انہاں پیشکشاں نو ٹھکرایا. دنیا کی باتیں کرتے ہو، حکومت، دولت، عورت. میرے ایک ہاتھ پہ سورج کا نظام اور میرے دوسرے ہاتھ پہ چاند کا نظام بھی لا کے رکھ دو، پھر بھی میں رب کے پیغام سنانے میں سستی نہیں کر سکتا. جڑے عورتوں دے رسیا ہون انہوں نے پیشکش ہوئے بول کس لڑکی تے ہاتھ رکھنا تو ایو جا جواب دیتے. تو ان میرے نبی دی سیرت دا اے حصہ نظر نہیں آیا؟ اوے ظالمو بے غیرتو، تو ہن میرے نبی دی سیرت دا اے حصہ نظر نہیں آیا کہ 11 بیویاں چوں صرف ایک بیوی کنواری ہے، باقی 10 بیویاں بیوہ متعلقہ. تے جڑے عورتاں دے رسیا ہون او بیوہ تے متعلقہ عورتاں نال شادیاں کرتے. میری چوتھی دلیل، ایک نبی 40 جنتی مرداں دے برابر طاقت ہے. ایک نبی کتنی طاقت ہوندی ہے؟ تے ایک جنتی مرد دے اندر دنیا دے 100 مرداں دے برابر طاقت. ہوں 100 نو 40 نہ ضرب دیو، کتنے ہو گئے؟ 4000. طاقت میرے نبی کتنی ہے؟ کتنے مردوں دی طاقت ہے؟ تو شادیاں کتنی کرنی چاہیے؟ 4000. طاقت جو 4000 ہے تو شادیاں کرنی چاہیے 4000. 4000 مردوں دی طاقت ہوئے تے شادیاں کرے صرف 11. اس تو اس دے کمال دی دلیل ہے. اے تو میرے نبی دی خوبی ہے. تم ایسے نو الزام بنا دیتا. ہوں تساں آکسو بھئی 11 شادیاں کیوں کی تھی؟ تو نہیں تو مطمئن کرنا تعدد ازواج کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ میں بیان کر دینا، پسند آ جائے تو خیر بھی اچھی وجہ بیان کر دی. انسان دی زندگی دے 2 حصے ہیں. ایک حصہ انسان گزاردہ گھر دے اندر تے ایک حصہ انسان گزاردہ گھر دے. تے میرا نبی جڑا ہے نا اے دونوں حصیاں واسطے امت واسطے نمونہ ہے. اسا گھر دی زندگی کینے گزارنی ہے؟ اپنی مرضی نال یا شریعت دے مطابق؟ وہ کہیں دسنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گھریلو زندگی تے باہر دی زندگی اس واسطے میرے نبی دی زندگی نمونے ہے. تے جڑی باہر دی زندگی ہے اس نو ہزاروں صحابہ نقل کر رہے. صحابہ دس رہے گھروں کنجے نکلے، مسیح کنجے آئے، نماز کنجے پڑھائی، باہر کنجے نکلے،
پیر مبارک کنجے بیر کڈیا، جتی مبارک پیر کنجے پایا، سواری تے سوار کنجے ہوئے، کنجے اترے، رات کنجے گزاری سفر، صبح کی اے صحابہ بیان کر رہے ہیں تے جڑی گھریلو زندگی آئی اس نو ایک دو ترائے چار عورتاں امت تک نہیں پہنچا سکدیاں، اس واسطے کیتیاں کہ میری گھریلو زندگی بھی امت دے سامنے آ تے امت واسطے میری او زندگی بھی کے بن جائے نمونہ بن جائے۔ من یقین ہے اللہ نے آخیا نا ان شانیک هو الابتر، تیرے دشمنوں کا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ میں نے یقین ہے کہ جنہ لوگوں نے میرے نبی دی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، خاکے چھاپے، فلم بنائی، انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق اللہ ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا، انشاءاللہ ان کا نام مٹ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ عزیزم ہارون سمیت ہمارے جتنے بزرگ، جتنے بھائی، جتنی مائیں، جتنی بہنیں مومن مسلمان